الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. برادران ملت، رسالت و نبوت کا وہ جو سلسلہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے جاری ہوا تھا اور توحید و ایمان، توحید کا وہ نورانی تسلسل جو انبیاء و رسل کی معرفت مختلف اقطار و ادوار میں قائم تھا، شدہ اس ذات اقدس کی بعثت پر تمام ہو گیا جو تخلیق کے اعتبار سے اول اور بعثت میں سب سے آخر ہے، جو دعائے قلیل نوید مسیحا ہے، جس کی بشارت سے توریت و انجیل کے مبارک اوراق مزین تھے، جو خاتم الرسل آقائے کل ہادی سبل بن کر آیا، جو شفیع المذنبین و رحمت للعالمین بن کر آیا، جو خاتم النبیین و رحمت للعالمین بن کر مبعوث ہوا، سراجم منیرہ کے خطاب سے نوازا گیا، بشیر و نذیر کے لقب سے یاد کیا گیا، جس کی شان میں یاسین و طٰہٰ نازل ہوئے، جس کو مزمل و مدثر کہہ کر پکارا گیا، کنکریوں نے جس کی شہادت دی، درختوں نے جس کی اطاعت کی، جس کے اشارے پر مہتاب شق ہو گیا، جس کے فراق میں ستون حنانہ رو پڑا، وہ کون ہے جو محبوب کبریا ہے تو سنیں، وہ محمد بن عبداللہ رسول امی فداہو ابی و امی کی ذات گرامی ہے۔ معزز سامعین، ذرا غور کیجئے کہ کس ذات گرامی کا ذکر چل پڑا ہے، کس رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہی جو محسن انسانیت ہے، وہی جو نور ہدایت ہے، جس کا ثنا کون خود رب العالمین ہے، ارحم الراحمین ہے، احکم الحاکمین ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے رسول نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ تو آئیے ایک بار فرط عقیدت میں جھوم کر پڑھیں، یا ربی صلی وسلم دائما عابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بنانا، شمائل نبی پر کلام کرنا، صفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شمار کرانا، یہ ہم جیسے عام انسان کی بساط سے باہر ہے۔ عام لوگوں کی کیا مجال کہ سیرت النبی کا احاطہ کر سکے، جبکہ خود رب کائنات، خالق کائنات فرماتا ہے اِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز نہیں کر سکتے، اور میں کہتا ہوں کہ صرف ایک ہی نعمت کا احاطہ کرنا چاہو تو بھی نہیں کر سکتے۔ تو بھلا بتائیے، کیا ہم اور کیا ہماری لیاقت و صلاحیت، یہ تو وہ مقام ہے جہاں تلمیذ الرحمن شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ما مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، یعنی میرے بس سے باہر ہے کہ میں اپنے کلام و اشعار سے مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر سکوں۔ ہاں، میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کلام کی ضرور مدح سرائی کی ہے۔ برادران ملت، لیکن وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، خدائی حکم کے تحت میں خداوند قدوس
کی اس نعمت کبریٰ کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو نہ ہوتے تو یہ بحر و بر نہ ہوتے، جو نہ ہوتے تو یہ شجر و حجر نہ ہوتے، جو نہ ہوتے تو یہ شمس و قمر نہ ہوتے، جو نہ ہوتے تو یہ شام و سحر نہ ہوتے، جو نہ ہوتے تو یہ جن و بشر نہ ہوتے، جو نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی۔ حیرت زدہ ہوں کہ جمال نبوت کے کس پہلو کو اجاگر کروں، فکر مند ہوں کہ کمال رسالت کے کس گوشے پر کلام کروں، کیونکہ جو پیکر جمال و کمال ہو تو اس کے صرف ایک وصف کو موضوع بحث بنانا دشوار ترین ہوتا ہے، اور اگر حسن ذاتی کو بیاں کروں تو کوئی یہ کہہ گیا ہے: حسن یوسف دم عیسیٰ ید بید داری آنچ خوباں ہما دارت تو تنہا داری۔ اور حسن صفاتی و کمال ذاتی کو بیاں کروں تو پھر شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا: بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کیا اس نعمت کے بعد بھی کچھ کہنے کی ہمت ہو سکتی ہے؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقا بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ لیکن پھر بھی لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، گفتگو کی جرأت کر رہا ہوں، لیکن اس احساس کے ساتھ کہ ہزار بار بشوئم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی است۔ شہیدان اسلام رسول اللہ شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انبیاء و سابقین کی رسالت و نبوت کی آخری کڑی ہے، اس لیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے ذریعے انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ ختم بالنبیون۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں اعلیٰ ترین مقاصد میں سے اعلیٰ کلمت اللہ، دعوت اللہ، تزکیہ قلوب، آیت اللہ کی تلاوت، کتاب و حکمت کی تعلیم و توضیح شامل ہے۔ ایمان و توحید کا جو پیغام انبیاء و مرسلین لے کر آتے رہے، وہی پیغام غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اسی کو مولانا حالی نے یوں بیان کیا ہے: اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے قدرت نے ایک ایسے سماج کا انتخاب کیا جو اخلاقی و روحانی اعتبار سے زوال پذیر معاشرہ تھا، تہذیب و تمدن، اخلاق و مروت سے عاری اہل عرب بہیمیت و حیوانیت کی تمام سرحدیں پار کر چکے تھے، خون ریزی، قتل و غارت گری روز کا معمول تھا، ذرا سی بات پر جنگ کے خوفناک شعلے بھڑک اٹھتے تھے، قبیلے کی باتوں پہ جھگڑا، کہیں آنے کہیں جانے کی باتوں پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑے آگے بڑھانے پہ جھگڑا، شراب نوشی، قمار بازی، عصمت داری، آبرو ریزی، ضمیر فروشی عربوں کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی، اصنام پرستی مکے کا دین و مذہب بن چکا تھا، بیت اللہ میں 360 بت تو تھے ہی، اس کے علاوہ گھر اور خاندان میں خصوصی بت تھے، قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ وہ نائلہ پہ فدا تھا،
اسی طرح گھر گھر ایک نیا خدا تھا، اسی طرح گھر گھر ایک نیا خدا تھا۔ الغرض بد امنی و انار کی درندگی و شیطانیت کا دورہ تھا۔ انسانیت کی کھیتی سوکھ چکی تھی، شرافت کے پھول کملا چکے تھے، عزت و کرامت کے کلیاں مرجھا چکی تھی، عزت و کرامت کی کلیاں مرجھا چکی تھی، احساس و شعور مردہ ہو چکا تھا، نجات کا راستہ مسدود ہو چکا تھا۔ نجات اخوت و مساوت کی جگہ نفرت و عداوت اور عدل و انصاف کی جگہ ظلمت و بربریت کا رواج تھا۔ نصارہ ہدایت کے راستے سے بھٹک چکے تھے، یہودی شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، ہر طرف ظلمت ہی ظلمت، ضلالت ہی ضلالت، جہالت ہی جہالت، عداوت ہی عداوت، سخاوت ہی سخاوت کا منظر تھا۔ اسی منظر کو قرآن کریم نے اپنے مختصر مگر جامع ترین مؤثر اسلوب میں یوں بیان کیا ہے: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ بحر و بر میں لوگوں کے اعمال کی وجہ سے فساد غالب آ گیا ہے، فساد غالب آ گیا ہے۔ معزز سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت سنبھالتے ہی اعلان حق کر دیا اور توحید و ایمان کا درس دینے لگے، اور فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت طلوع ہوتے ہی ظلمت گدائے کفر میں زلزلہ آ گیا، اور کوہ صفا سے صدائے حق گونجتے ہی شیطان لات و حبل کے دل تھرا اٹھے۔ کفار مکہ میں تہلکہ مچ گیا۔ وہ حیرت زدہ تھے کہ آج محمد بن عبداللہ کو کیا ہو گیا ہے جو ہمارے معبودوں کی مذمت کر رہے ہیں اور اپنے آبا و اجداد کے مذہب سے بغاوت کر رہے ہیں۔ اس شریف و باحیا نوجوان کو جو صداقت و عداوت کا پیکر ہے کیا ہو گیا ہے؟ ذرا غور کیجئے کہ یہ اعلان دراصل بغاوت کا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ اعلان توحید تو در حقیقت سسکتی ہوئی انسانیت کے لیے باران رحمت ہے اور جاں بلب بشریت کے لیے آب حیات ہے۔ شرک و کفر میں جلتی ہوئی اس دنیا کے لیے پیغام زندگی ہے اور الحاد و ارتاد کی ظلمت میں چمکنے والا نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک عظیم انقلاب تھا۔ سیل اسلام ایک رواں بن کر ابھرا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے عرب میں پھیل گیا۔ وہی عرب جو کفر و شرک کی زندگی بسر کرتے تھے، ذرا سی بات پر لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے تھے، خط مردار کھاتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، آبرو ریزی کرتے تھے، شراب پیتے تھے۔ جب اسلام کے سائے رحمت میں پناہ لیتے ہیں تو دنیا کی معزز ترین قوم بن کر ابھرتے ہیں اور فداکاری و غم گساری و رواداری، اطاعت شعاری و عبادت گزاری کی ایسی مثال بن جاتے ہیں کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ دنیا حیرت زدہ ہے کہ آخر وہ کون سی قوت تھی جس نے عربوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا کہ انہوں نے قیصر و کسریٰ کی زبردست حکومت کو زیر و زبر کر دیا، وحشت و بربریت کی زندگی سے نکال کر ہدایت و سعادت و ہدایت کی راہ پر لگا دیا۔
اور ساری دنیا میں ایک اصلاح و تربیت کا نیا دور شروع کر دیا۔ یہ رسول امی کی رسالت رسول امی کی رسالت و نبوت کی طاقت تھی۔ شاید معزز سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت و دعوت و تربیت کی وجہ کا جمال تھا، اور ایمان و توحید کا جمال تھا، جس نے پتھروں کو موم کر دیا، ریگستان عرب کو چمنستان اسلام میں بدل دیا، اور یہاں تک کہ راہزن راہبر بن گئے، بدبخت نیک بخت بن گئے۔ چنانچہ درندوں نے ان کی اطاعت کی، ہواؤں نے ان کا حکم مانا، کیونکہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے، نور خدا کے متوالے تھے، رائے حق کے مسافر تھے، دربار کبریا میں پیشانیوں کو جھکانے والے تھے، رات کی تاریکیوں میں خدا کو یاد کرنے والے تھے۔ انہوں نے زندگی کا راز جان لیا تھا، اپنے خدا کو پہچان لیا تھا۔ ان کی لبوں پر ہدایت کا ترانہ، ان کی لبوں پر دعوت کا ترانہ ہر وقت مچلتا رہتا تھا۔ سامعین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انقلابی دور شروع کر دیا تھا، انقلابی قوم تیار کر دی تھی، اور کفرستان میں ایمان و توحید کے متوالوں کا لشکر تیار کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ سے یاد کیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نجوم ہدایت قرار دیا۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔